الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. صدق اللہ مولانا العظیم. قرآن کریم نے ان آیات میں منافقین کی دو بدترین عادتوں کا تذکرہ کیا ہے. قرآن کریم کوئی بات تذکرہ برائے تذکرہ، داستان برائے داستان، قصہ برائے قصہ قرآن بیان نہیں کرتا. قرآن کریم جب بھی کوئی بات بیان کرتا ہے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، بطور خاص کافروں کی اور منافقوں کی جو خصلتیں قرآن میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم کافروں اور منافقین کی ان حرکتوں سے بچو. قرآن کریم نے یہاں پہلے منافقین کی دو بدترین عادتوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے مقابلے پر ایمان والوں کا طرز عمل ذکر کیا ہے. اب مجھے اور آپ کو ان آیات میں اپنا احتساب کس طرح کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس وقت ایمان والوں کا طرز عمل وہ ہے جو منافقین کا ہے، یا ایمان والوں ہمارا طرز عمل وہ ہے جو ایمان والوں کا ہے؟ وہ دو بدترین عادتیں کیا ہیں؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، یہ منافقین یہ بدترین حرکت کرتے ہیں، مجلسوں میں کھڑے ہو کر علی الاعلان یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بھائی کیا کرتے ہیں؟ اطاعت. لیکن ان کے دعوے کے خلاف جب ان سے یہ کہا جائے تم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو تسلیم کرو، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے. دعویٰ ہے کہ ہم اطاعت کرتے ہیں بھائی کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی. لیکن جب باری آتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی تو وہ منظور نہیں ہے. قرآن کریم نے 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جب تک یہ اپنے اختلافات اور اپنے جھگڑوں میں آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کر لے، اس وقت تک یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے. منافقین کا یہی طرز عمل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا. فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت علی نے یہ فرمایا حضور کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں. یہودی کو پتہ تھا میں فیصلے میں جھوٹا ہوں، اس نے کہا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس جاتے. اسلام کا بدترین دشمن صحابہ اکرام کے ہاتھوں قتل ہوا ہے. اب وہ یہودی دعویٰ کرتا تھا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، لیکن بھائی فیصلہ کس کے پاس لے کر جا رہا ہے؟ کعب بن اشرف کے پاس. اس طرح کا ایک واقعہ نہیں، دو واقعات نہیں.
منافقین مجلس میں بڑی بڑی باتیں کرتے، یہ ظاہر کرتے کہ ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں، ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں، جب بات آتی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی تو بھاگ جاتے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ آپس کے جھگڑوں میں آپ کے فیصلے کو قبول نہ کر لے، اس وقت تک یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے۔ اس کے مقابلے میں قرآن کریم نے ایمان والوں کا طرز عمل بتایا۔ ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، ان کے مزاج اور جذبات کے مطابق ہو یا مخالف ہو، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو بھائی کیا کرنا ہے؟ تسلیم کرنا ہے۔ حجۃ الوداع ہے، لاکھ سوا لاکھ صحابہ موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی اطلاع کے کھڑے ہوئے، آپ نے سود کے حرام ہونے کا اعلان کیا اور سود کے حرام ہونے کی آیات پڑھی، اور آخری اعلان یہ کیا کہ میرے چچا حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس ایک بینک تھے، اور وہ بڑے بڑے قبائل کو قرض دیا کرتے تھے، ان کا قرض کوئی چھوٹا موٹا قرض نہیں تھا، آج کے زمانے میں کروڑوں کا قرض تھا جو سود پر دیا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عباس کو اطلاع کیے بغیر علل اعلان کہا میں سود کو حرام قرار دے رہا ہوں، میرے چچا نے جن جن لوگوں کو سودی قرض دیا ہوا ہے سارا سود معاف، کوئی میرے چچا کو سود واپس نہ کرے، میرے چچا کا جو اصل رأس ہے صرف وہی واپس کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، لیکن کوئی ماتھے پر بال نہیں ڈالا۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا، میرا سودی مد میں کروڑوں گیا، لیکن فیصلہ کس کا ہے؟ بھائی فیصلہ کس کا ہے؟ آمنا وصدقنا۔ دوسرا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زمانہ جاہلیت کے سارے قتل کے جھگڑوں کو ختم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے میرے خاندان کا جو بچہ جو فلاں خاندان میں تربیت پا رہا تھا اور اس کو فلاں قبیلے نے قتل کیا تھا، سب سے پہلے میں بنو ہاشم کے اس خون کو معاف کر رہا ہوں۔ سارے بنو ہاشم پاس موجود تھے، کسی نے اونچا سانس بھی نہیں لیا، چونکہ فیصلہ کس کا ہے؟ سورہ احزاب میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، بھائی توجہ رکھنا، فیصلہ کیا اپنی پھوپھیزاد بیٹی ہاشمیہ، حسب و نسب میں قریشیوں میں سب سے اعلیٰ، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا غلام کے ساتھ نکاح کا۔ حضرت زید بن حارثہ بھائی کون ہے؟ غیر قریشی ہیں، اور زید بن حارثہ غلام ہیں، نکاح کا فیصلہ کر دیا۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے جو بھائی ہیں انہوں نے کہا ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، اس لیے کہ میری بہن ہاشمیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد ہے، اور زید بن حارثہ جو ہے وہ تو کیا ہے؟ غلام ہے۔ قرآن کریم کی آیت آئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی ایمان والے مرد اور عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے جب ان کے سامنے اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے وہ اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ جیسے یہ آیت آئی حضرت زینب کے بھائی نے اور حضرت زینب دونوں نے کہا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ منظور ہے۔ اب مجموعی بات کیا ہو گئی؟ قرآن نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول کا فیصلہ جن کو منظور نہ ہو
لاکھ دعویٰ کرے کہ ہم مومن ہیں، حقیقت میں بھائی وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ تمام معاملات میں جن کو منظور ہو وہ مومن ہے۔ اب ذرا کڑوی بات شروع ہونی ہے، اور مجھے اور آپ کو اپنا احتساب کرنا ہے۔ یہی قرآن کی تفسیر ہے میرے اور آپ کے لیے۔ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اتنے میں تو مجھے بھی بڑا مزہ آیا ہے، آپ کو بھی بڑا مزہ آیا ہے، لیکن اب ذرا ہم نے اس کو اپنے آپ پر لاگو کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی تمام عدالتوں کے فیصلے برطانیہ کے قانون کے مطابق ہیں۔ بھائی کس قانون کے مطابق ہیں؟ برطانیہ کے قانون کے مطابق ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے ہم نے تو صرف قرآن کریم سپریم کورٹ میں صرف لٹکانے کے لیے اور چھاپنے کے لیے رکھا، مونوگرام بنا رکھا ہے، لیکن بھائی فیصلے سارے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا برطانیہ کے قانون کے مطابق ہیں یا اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہیں؟ تو جناب ہم جتنا چاہیں دعویٰ کریں، جب تک اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ منظور نہیں ہے ہم مومن نہیں ہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بڑی اطاعت کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کیا ہے کہ جب تم کوئی چیز کسی مسلمان کو بیچو، کسی کافر کو بیچو، اس کا عیب بتلا کر بیچو۔ اگر وہ واپس کرنے آئے تو اس چیز کو کیا کر لو؟ واپس کر لو۔ یہ فیصلہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ آج مسلمان تاجر جو ہے دعویٰ کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، لیکن جب چیز بیچنے کی باری آئے گی عیب کو چھپا کر بیچیں گے۔ اگر کوئی واپس کرنے آئے گا اس کی چیز کو واپس نہ کریں گے، چاہے جتنا دعویٰ کر لیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ تو طرز منافقین کا ہے۔ پلاٹ بیچ دیا ہے، بیانہ لے لیا ہے، بھائی کیا وصول کیا ہے؟ بیانہ وصول کیا، اسٹامپ لکھ دیا بیانے کا۔ یہ پلاٹ کتنے کا ہے؟ 2 کروڑ کا۔ بیانہ کتنا لے لیا ہے؟ 10 لاکھ روپے۔ 10 لاکھ روپے بیانہ لے کے 15-20 دن 2 مہینے کے بعد جس نے پلاٹ خریدا تھا وہ آیا، اس نے آ کے کہا بھائی میرے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکا تو آپ سودا کو کینسل کر دیجئے، میرا بیانہ واپس دے دیجئے۔ یہ ماشاءاللہ صف اول میں نماز پڑھنے والا کہے گا جناب بیانہ آپ کا ضبط ہو گیا۔ بیانہ آپ کا کیا ہو گیا ہے؟ ضبط ہو گیا ہے۔ بیانہ نہیں ہم دیں گے، یا پلاٹ خریدو سارے پیسے دو وگرنہ تمہارا 10 لاکھ ضبط۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ یہ ہے کہ تم یہ بیانہ ضبط کر سکتے ہو کہ نہیں؟ یہ ضبط نہیں کر سکتے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ منظور نہیں ہے تو ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دعویٰ کرنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو نہ ماننا یہ تو نفاق ہے۔ یہ تو بھائی کیا ہے؟ میں نے جمعے میں عرض کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو آسان ہو، جس میں ایک دوسرے میں مشقت نہ ڈالی گئی ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جب بیٹے کا رشتہ تاریخ طے کرنے جاتے ہیں تو جناب شادی کی نکاح کی تاریخ طے کرتے ہوئے کہتے ہیں بھائی بارات میں 400 بندہ آئے گا۔ کتنا آئے گا؟ 400 بندہ آئے گا۔ شادی حال فلاں ہو، فرنیچر جو ہے وہ چنیوٹ کا ہو، ہم تو چھوٹا گوشت سے کھانا کھانے والے ہیں، فلاں ہو۔ بھائی دعویٰ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بھائی کیا ہو۔ دیکھو بھائیو میری بات سنو، ہمارا کام ہے صحیح دین بیان کرنا۔ ہم اس کی رعایت، ہمارے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی اگر ہم بے ایمانی کریں اور صحیح بات بیان نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ الا بطیب نفسہ، کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر جائز نہیں، اس کی دل کی خوشی کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اب اس کی دل کی خوشی نہیں ہے میں 400 بندے کو کھانا کھلاؤں، لیکن ہم نے کہا جناب آپ نے کھلانا ہے۔ اس کے دل کی خوشی نہیں ہے میں 25 لاکھ کا جہیز دوں، لیکن ہم نے کہا آپ نے دینا ہے۔ جناب
ہمارے یہاں ہندوانہ لا کے رکھے ہوئے ہیں، جناب آپ اتنے پیسے دو گے تو دلہن گھر میں جا سکتی ہے یا دولہا گھر میں جا سکتا ہے، 5 لاکھ روپے دو، یہ جی دولہے کی بہنوں نے لینا ہے، یہ فلاں نے لینا ہے، وہ نہیں چاہتے لیکن مجبور ہے۔ اللہ کے نبی کا فیصلہ کیا ہے؟ دل کی خوشی کے بغیر کسی کا مال لینا جائز۔ بھائی اگر آپ حضرات ناراض ہوتے ہیں تو میں اپنے مولویوں کی مثال دیتا ہوں، میں اپنے آپ کی تو مثال دے سکتا ہوں نا اگر آپ کو غصہ لگے۔ اب بھری مجلس ہے، میں نے کہہ دیا جناب مسجد کے لیے 30 لاکھ روپے چاہیے، جب تک آپ 30 لاکھ روپے نہیں دیں گے اس وقت تک میں عید کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، جمعے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اب میرے جاننے والے فلاں چودھری صاحب بھی ہیں، فلاں چودھری صاحب بھی ہیں، اب میں بھی ممبر پر بیٹھا ہوں، اب میں اشارے کنائے سے دباؤ ڈال رہا ہوں، اب ان چودھری صاحب کو پتہ ہے اس مجلس میں 2 لاکھ روپے چندہ نہ دیا تو میری ناک کٹ جائے گی۔ جناب اس طرح چندہ لینا حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ الا بطیب نفسہ، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج معاملہ یہ ہے کہ ہم اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں، ہم سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں۔ جب فیصلہ آتا اللہ اور اس کے رسول کا، ہم وہ فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم وہ فیصلہ ماننے کے لیے اور بھائی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب جذبات ٹوٹ رہے ہو، جب معاشرے کی اقدار ٹوٹ رہی ہو، جب اونچی ناک نیچی ہو رہی ہو، پھر پتہ چلتا ہے۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، مجھے پتہ نہیں کیوں یہ مثال دیتے ہوئے لذت آتی ہے ایمان کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ میدان احد میں شہید ہوئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، ان کی ہمشیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور عظیم الشان پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے، وہ گھر سے کفن کے کپڑے لے کر میدان احد آئیں۔ بھائی ذرا غور کرنا، بھائی اور بھائی بھی شیروں جیسا، بھائی بھی کیسا؟ شیروں جیسا، عرب کا شاہ سوار، اس کی میت اور میدان احد میں سامنے پڑی ہے۔ حضرت صفیہ شدت جذبات سے اپنے بھائی کی میت کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے جذبات کس شدت کے ہوں گے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، میری پھوپھی بڑی تیز تیز جا رہی ہے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے، ان کے بیٹے کو کہا جاؤ اپنی والدہ کو منع کرو، اپنی والدہ کو منع کرو۔ مقصد یہ تھا کہ میری پھوپھی کو اپنے بھائی کی میت کو دیکھ کر تکلیف ہوگی۔ اب آپ اندازہ کرو یہ موقع کتنا نازک ہے، کتنے شدت جذبات کا ہے، اور ایسے موقع پر بندہ اپنے جذبات کو سنبھال نہیں پاتا۔ حضرت صفیہ گئی، بیٹے سامنے آئے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سامنے آ کے کہا ماں جی آپ اپنے بھائی کی میت کو نہ دیکھیے۔ وہ شیرنی تھی حضرت صفیہ، ایک ہتھڑا مارا چھاتی پر، کہا پرے ہٹ، تو مجھے بزدل سمجھتا ہے؟ مجھے پتہ چلا ہے میرے بھائی کی شہادت ہو گئی ہے، میرے بھائی کی کیا ہو گئی ہے؟ بالکل نہیں بات مانی۔ جب بیٹے نے دیکھا کہ میری ماں میری بات نہیں مان رہی ہے، پیچھے سے صرف اتنا کلمہ کہا کہ ماں جی اللہ کے رسول نے آپ کو اپنے بھائی کی میت کو دیکھنے سے منع کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ وہیں بریک لگا لی، سگے بھائی کی میت سامنے پڑی ہو اور کانوں میں یہ کہا اللہ اس کے رسول نے آپ کو کیا کیا ہے؟ منع کیا۔ وہیں بریک لگائی، کہا اچھا مجھے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ 2 کپڑے نکالے اور کہا کہ اس میں میرے بھائی کو کفن دو، بغیر چہرہ دیکھے انہی قدموں واپس آ گئی۔ یہ ہے ایمان کی اونچی سطح، جب اندر شدت جذبات ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پتہ چلے تو بندہ اپنے جذبات کو ٹھوکر مارے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو مد نظر رکھے۔ اور اسی طرح کی ایک عجیب مثال اور دو، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ
ہمارے گھر میں دعوت تھی، کھانا کھا چکا۔ عرب یہ کہا کرتے تھے جس طرح ہمارے یہاں کھانے کے بعد بعض علاقوں میں چائے لازمی ہے، چائے نہ پیے تو دعوت نہیں ہے، عربوں کے یہاں کھانے کے بعد شراب نہ ہو، وہ کہا کرتے تھے یہ بھی کوئی دعوت ہے، ہمارا تو کھانا ہی نہیں ہضم ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرے ستیلے والد کے گھر میں کھانے کی دعوت، سارے کھانا کھا چکے، اب شراب کی باری آئی تو میں کچھ شراب جاموں میں ڈال دی گئی ہے، اور جام کسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کے سامنے ہے، اور کسی کے ہونٹوں تک ہے۔ ہماری گلی سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آواز لگائی، یا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل مدینہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے کہ شراب تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ شراب تمہارے لیے کیا کر دی گئی ہے؟ حضرت انس فخر سے فرمایا کرتے تھے چونکہ لمبی عمر ہوئی ہے، آخری 4-5 صحابہ جو دنیا سے گئے ہیں ان میں سے ہیں حضرت انس، 100 سال سے اوپر عمر ہوئی ہے، خوشی سے فخریہ بیان کیا کرتے۔ میری آنکھوں نے پھر وہ منظر دیکھا کہ جس کا جام منہ، ہونٹوں اور زمین دسترخوان کے درمیان میں ہے اس نے وہی پھینک دیا، جس کا ہونٹوں پر ہے اس نے وہی پھینک دیا، اور جس کا جام جہاں ہے اس نے وہی چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کانوں میں پڑ گیا ہے۔ اب وہ لوگ جو شراب کے رسیہ ہیں، آپ کسی شراب کے شوقین سے پوچھئے کہ جب شراب ہونٹوں پر ہو اور شدت جذبات کا طوفان ہو، پھر کانوں میں آواز پڑے اور بندہ اپنے جذبات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، تو کسی شرابی سے پوچھئے یہ کتنا مشکل ہے۔ لیکن یہی ایمان ہے بھائی، یہی کیا ہے؟ میرے لیے بھائی میری بات سنو، یہ بات کڑوی ہے، میرے لیے بڑا آسان ہے میں قرآن و سنت کو آپ کے اوپر فٹ کروں، آپ کے اوپر نافذ کروں، لیکن میرے لیے یہ بڑا مشکل ہے میں قرآن کریم کو اپنی ذات پر نافذ کروں، میں قرآن کریم کو اپنے اوپر نافذ کروں۔ ہم دوسروں پر نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب باری آتی ہے اپنی، اس وقت پتہ چلتا ہے یہ منافقین کا طرز عمل ہے کہ دعویٰ کرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا۔ بھائی دعویٰ کرے کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دعویٰ یہ ہے، لیکن جہاں فیصلہ آ جائے اللہ اور اس کے رسول کا، وہاں نظریں چرائیں، وہاں بھاگیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے۔ قرآن نے فرمایا یہ لوگ منافق ہیں، افی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق ہے، یہ مومن نہیں ہیں۔ بھائی میں نے کیا بات عرض کی تھی؟ منافقین کی کتنی خصلتیں قرآن نے بیان کی ہیں؟ 2، ایک کو میں تفصیل سے بیان کر چکا، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو دوسری خصلت کو کل بیان کر کے پھر ان آیات کا ترجمہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه۔